سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67۔ سورۃ المائدہ کا 10واں رکوع اور چھٹے پارے کا 14واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دو جو کچھ اترا تمہیں تمہارے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور ایسا نہ ہو تو تم نے اس کا کوئی پیام نہ پہنچایا۔ اس آیت کریمہ میں یہ حکم دیا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر جو قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوتا ہے، جو وحی کا نزول ہوتا ہے، اور جو پیغام آپ کو پہنچانے کا حکم ہے، آپ پہنچا دیں، اور آپ لوگوں کا کچھ بھی اندیشہ نہ کریں۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کی نگہبانی کرے گا لوگوں سے، یعنی کفار سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ وہ کفار جو آپ کو شہید کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سفروں میں رات کو حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہرا دیا جاتا تھا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں ہوتے تو جب رات میں سفر میں قیام ہوتا تو صحابہ کرام آپ کے خیمے کے گرد پہرا دیتے۔ اسی طرح مسجد نبوی شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں روضہ اقدس ہے، یہاں پہلے حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ آج بھی اگر آپ مسجد نبوی شریف میں ریاض الجنہ میں کھڑے رہیں اور ریاض الجنہ میں الٹے ہاتھ پر آپ گرین جالی کو دیکھیں تو وہاں 3 پلر ہیں۔ ایک استوانہ سریر ہے، ایک استوانہ وفود ہے، اور ایک استوانہ حرص ہے۔ استوانہ حرص یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دیا کرتے تھے، اور دیگر صحابہ کرام نے بھی حضور کی حفاظت کے لیے پہرا دیا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی نگہبانی کرے گا لوگوں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہرا ہٹا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہرے داروں سے فرمایا، تم لوگ چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یا اہل الکتاب لستم علی شیء، اے کتابیوں تم کچھ بھی نہیں ہو، یعنی کسی دین اور ملت میں تم نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک کہ تم توریت اور انجیل قائم نہ کرو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اترا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید، جب تک قرآن کو توریت انجیل کو قائم نہ کرو اس وقت تک تم کسی دین اور ملت میں نہیں ہو۔ ان تمام کتابوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، آپ کی نعت، آپ کی صفات اور آپ پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائیں، توریت انجیل کو قائم کرنے کا دعویٰ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اگر توریت انجیل پر عمل کرنے کا اہل کتاب دعویٰ کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور بے شک محبوب
وہ جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اترا اس سے ان میں بہت ساروں کو شرارت اور کفر کی اور ترقی ہوگی. یعنی جتنا قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوتا جائے گا یہ مکابرہ اور عناد سے دشمنی سے اس کا انکار کرنے میں اور شدت کرتے جائیں گے. یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سن کر ان کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے دل مردہ ہیں اور یہ گندے لوگ ہیں. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو تم کافروں کا کچھ غم نہ کھاؤ. یعنی کافر ایمان نہیں لاتے تو اس پر افسوس نہ کرو، ان کے دل مردہ ہیں اس لیے یہ حق کو قبول نہیں کرتے. ان الذین آمنوا، اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے کنز الایمان میں یہاں ترجمہ کیا بے شک وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دل میں ایمان نہیں رکھتے منافق ہیں. والذین ہادو، اور اسی طرح یہودی، والصابئون، اور ستارہ پرست، والنصارى، اور نصرانی عیسائی، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو کوئی سچے دل سے اللہ اور قیامت پر ایمان لائے، وعمل صالحا، اور اچھے کام کرے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم. ان تمام کافروں کو یہ دعوت دی گئی کہ سچے دل سے توبہ کر کے ایمان لے آئیں اور اچھے اعمال کریں، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، یعنی توریت میں عہد لیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر وہ ایمان لائیں اور اللہ کے حکم کے مطابق عمل کریں. وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ان کی طرف ہم نے رسول بھیجے. كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ، جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول وہ بات لے کر آیا جو ان کے نفس کی خواہش نہ تھی، فَرِيقًا كَذَّبُوا، ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو وہ شہید کرتے ہیں. یعنی انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے احکام کو اپنی نفسانی خواہشوں کے خلاف پایا، تو ان میں سے ایک گروہ نے نبیوں کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ وہ ہے جس نے نبیوں کو شہید کیا. انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانے میں تو یہودی اور عیسائی سب شریک ہیں، مگر قتل کرنا، شہید کرنا یہ خاص یہودیوں کا کام ہے. انہوں نے بہت سے انبیاء کو شہید کیا. حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے شہید کیا. یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ جب کوئی نبی ایسا حکم لے کر آتے ہیں جسے ان کے نفس پسند نہیں کرتے تو یہ نبیوں کے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ طریقہ کافروں کا ہے. مومن کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو، چاہے وہ ان کے نفس کو پسند ہو یا نہ ہو، یہ اپنے سر کو اس حکم کے سامنے جھکا دیتے ہیں، حکم کی پابندی کرتے ہیں، اپنے نفس کی اور شیطان لعین کی مخالفت کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور قرآن پاک آخری کتاب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچانے کی ڈیوٹی علماء حق پر ہے، مبلغین حق پر ہے.
جب ایک عالم بعمل، عالم ربانی، عالم حق یا مبلغ حق جب کوئی اچھی اور صحیح بات کرتا ہے تو بہت سے لوگوں کو بری لگ جاتی ہے، بجائے یہ کہ وہ اپنی اصلاح کریں، اصلاح کرنے کے بجائے اچھی بات اور صحیح بات کہنے والے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ طریقہ کافروں کا ہے۔ مسلمانوں کو تو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کریں، اور جب وہ اپنی غلطی کا احساس کریں اور کوئی غلطی کا احساس دلائے تو غلطی کو دور کرنے کی کوشش کریں، ورنہ کم از کم اپنی غلطی کو تسلیم ضرور کریں۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور وہ اس گمان میں رہے کہ کوئی سزا نہ ہوگی، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے اتنے شدید جرم کرنے کے باوجود ہمیں عذاب نہ دیا جائے گا۔ جب انسان آخرت کے خوف سے اور عذاب کے خوف سے بے پرواہ ہو جائے تو پھر وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ فَعَمُوا وَصَمُّوا، تو وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، حق کے دیکھنے سے اندھے ہو گئے، حق اب دیکھ نہیں سکتے، بہرے ہو گئے، حق کو سن نہیں سکتے۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ اس وجہ سے کہ یہ جہالت میں بہت زیادہ ڈوب گئے اور انہوں نے خوب کفر کیا، اور حق کے قبول کرنے سے انہوں نے بہت زیادہ اعراض کیا، تو اس وجہ سے یہ تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ ان کے غایت جہل، نہایت کفر اور قبول حق سے بدرجائے غایت اعراض کرنے کا بیان ہے۔ یعنی فَعَمُوا وَصَمُّوا، تو وہ اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، یعنی یہ پوری طرح جہالت میں ڈوب گئے، خوب کفر اختیار کیا اور حق کو قبول کرنے سے بہت زیادہ انہوں نے اعراض کیا۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد توبہ کی، ثم عموا وصموا کثیر منہم، پھر دوبارہ ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر وہ گناہوں میں اور کفر میں ڈوب گئے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ وہی مسیح بن مریم ہے، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں وہ کافر ہیں، وہ مشرک ہیں۔ عیسائیوں کے بہت سے فرقے ہو گئے، ان میں سے یعقوبیہ اور ملکانیہ کا یہ کہنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ مریم نے خدا جنا، اور یہ بھی کہتے تھے کہ الہ نے ذات عیسیٰ میں حلول کیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں اللہ داخل ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ ان کے ساتھ متحد ہو گیا، یعنی اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے مل گیا تو عیسیٰ اللہ ہو گئے، الہ ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ عیسائیوں کا ایک نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں، تو ایسا کہنے والے مشرک ہیں، کافر ہیں۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، اور مسیح نے تو یہ کہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ فرمایا تھا، اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور میں اس کا بندہ ہوں، میں خدا نہیں ہوں، الہ نہیں ہوں۔ یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے، یعنی اللہ کے سوا کسی کو خدا الہ معبود سمجھے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، ومأواہ النار،
اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ تین خداؤں میں سے تیسرا ہے۔ یہ کہنا عیسائیوں کے فرقے مرقوسیہ اور نستوریہ کا ہے۔ اکثر مفسرین کا قول ہے کہ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ اللہ، مریم اور عیسیٰ تینوں خدا ہیں، الہ ہیں، اور الہ ہونا ان سب میں مشترک ہے، سب الہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ متکلمین فرماتے ہیں کہ عیسائی کہتے ہیں کہ باپ، بیٹا، روح القدس تین خدا ہیں، باپ، بیٹا، روح القدس، اور یہ تینوں مل کر ایک خدا ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اب دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں جو عیسائی پائے جاتے ہیں، ان عیسائیوں کا یا تو عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں، اور اکثر عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، الہ ہیں، اللہ بھی الہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی الہ ہیں، حضرت مریم بھی الہ ہیں، اور بعض کہتے ہیں روح القدس بھی الہ ہے۔ تو موجودہ دور کے جو عیسائی ہیں، جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو قرآن کی روح سے وہ کافر ہیں، مشرک ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ عیسائی کافر نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، بلکہ وہ مومن ہیں، تو ایسا شخص قرآن پاک کا انکار کرنے والا ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور خدا تو نہیں مگر ایک خدا، نہ کوئی اس کا ثانی ہے نہ ثالث ہے، نہ کوئی دوسرا خدا ہے نہ کوئی تیسرا خدا ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدانیت کے ساتھ موصوف ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، باپ سے، بیٹے سے، بیوی سے، سب سے وہ پاک ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، خدا تو نہیں مگر ایک خدا، صرف ایک وحدہ لا شریک خدا ہے، الہ ہے، معبود ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر اپنی بات سے وہ باز نہ آئے اور تثلیث کے معتقد رہے، توحید اختیار نہ کی، اور یہ کہتے رہے کہ خدا تین ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو جو ان میں کافر مریں گے ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، تو کیوں نہیں رجوع کرتے اللہ کی طرف اور اس سے بخشش کیوں نہیں مانگتے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قرآن دعوت دے رہا ہے کہ اے عیسائیوں، کیوں توبہ نہیں کرتے؟ کیوں یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں معافی نہیں مانگتے؟ سچی پکی توبہ کریں، ایمان لے آئیں، اللہ سارے گناہ بخش دے گا۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح بن مریم نہیں مگر ایک رسول۔ حضرت عیسیٰ عظیم الشان رسول ہیں، خدا نہیں، الہ نہیں، معبود نہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ ان کو الہ ماننا غلط ہے، باطل ہے اور کفر ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بہت رسول ہو گزرے، وہ بھی معجزات رکھتے تھے۔ یہ معجزات اس بات کی دلیل تھے کہ یہ سچے نبی ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں، ان کے معجزات بھی نبوت کی دلیل ہیں، انہیں رسول ہی ماننا چاہیے۔ جیسے دیگر انبیاء علیہ السلام کو معجزات کی بنا پر خدا نہیں مانتے، ان کو بھی خدا نہ مانو۔
دیگر کئی نبیوں نے معجزات دکھائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کے حکم سے معجزات دکھائے، انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، انہوں نے بیماروں کو شفا دی، برس کے مریضوں کو شفا دی، مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دیں، غیب کی خبریں وہ دیتے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اعلان فرما رہے ہیں کہ یہ میں اللہ کے اذن سے کرتا ہوں اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتا ہوں، میں الہ نہیں، خدا نہیں، معبود نہیں۔ تو یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمائے ہیں، لہذا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے اور کفر ہے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں صدیقہ ہیں، بہت سچی ہیں، جو اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے متعلق فرمایا گیا کانا یأکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اس میں عیسائیوں کا رد ہے کہ خدا غذا کا محتاج نہیں ہو سکتا، تو جو غذا کھائے، جسم رکھے، اس جسم میں تحلیل واقع ہو، غذا اس کا بدل بنے، وہ کیسے الہ اور خدا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کھانا کھانے سے پاک ہے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو تو ہم کیسی صاف نشانیاں ان کے لیے بیان کرتے ہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھو وہ کیسے اوندھے جاتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں کس طرح واضح انداز میں سمجھایا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ سمجھتے نہیں اور کفر و شرک کی طرف اوندھے جاتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، اے محبوب آپ فرمائیے کہ اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو تمہارے نقصان کا مالک، نہ نفع کا مالک، نہ تمہارے نقصان کا مالک ہے نہ نفع کا مالک ہے۔ یہ شرک کو باطل قرار دینے کی ایک اور دلیل ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ الہ، خدا، معبود، عبادت کا مستحق وہی ہو سکتا ہے جو نفع و نقصان وغیرہ ہر چیز پر ذاتی قدرت اور اختیار رکھتا ہو۔ جو ایسا نہ ہو وہ الہ نہیں، خدا نہیں، معبود نہیں، عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نفع اور نقصان جو طاقتیں رکھتے ہیں اس کے وہ بذات مالک نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی عطا سے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مالک کرنے سے مالک ہوئے، تو ان کی نسبت الوہیت کا اعتقاد باطل ہے، انہیں خدا سمجھنا غلط ہے۔ جو وہ نفع دیتے ہیں اللہ کے اذن سے دیتے ہیں۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتاب والوں، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو۔ یہود کی زیادتی تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ہی نہیں مانتے، اور عیسائیوں کی زیادتی یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ، اور ایسے لوگوں کی خواہش پر نہ چلو جو پہلے گمراہ ہو چکے، یعنی اپنے ان باپ داداؤں کی خواہشات پہ نہ چلو جو بددین تھے، کافر تھے، گمراہ تھے۔ ہاں، اگر باپ دادا نیک صالح ہوں تو ان کی تعلیمات پر چلنا چاہیے، لیکن تمہارے باپ دادا تو بددین تھے، کافر تھے، مشرک تھے۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت ساروں کو گمراہ کیا۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھی راہ سے وہ خود بہک گئے، یعنی وہ لوگ جو خود گمراہ تھے، جنہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا، ان کی پیروی نہ کرو۔
اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو حق کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ المائدہ کا 10واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔ اللہ